عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي شجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه اللہ۔ حضرت ابو شجرہ کثیر ابن مرہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو اور کندھوں کو کندھوں کے مقابل کرو اور درمیان کے خلل کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور درمیان میں شیطان کے لیے فرجہ مت چھوڑو۔ جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا۔ اس حدیث شریف میں نماز کے دوران صفوں کو سیدھا کرنے کی تاکید کی گئی اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ نماز کے اندر صفوف کو سیدھا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جب صفیں سیدھی ہوتی تھی تو صف کے درمیان میں خود تشریف لے کے جاتے تھے، خالی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرتے تھے، ہر صف میں خود جاتے تھے اور جا کر جو صف سے آگے یا پیچھے ہوتا اس کو سیدھا کرتے تھے، اور جب صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، درمیان کے خلا ختم ہو جاتے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اب نماز شروع کرتے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا، اس کا کام یہی تھا کہ جب اقامت ہو تو وہ صفوں میں داخل ہو کر صفوں کو دیکھے، پھر وہ آ کر اطلاع کرتا کہ تمام صفیں صحیح طریقے سے درست ہو گئیں، سیدھی ہو گئیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر نماز شروع کرتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر صف بندی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کا ایک حصہ ہے، یعنی گویا اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا حکم پورا نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ جب کوئی صف سیدھی کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ سے آگے یا پیچھے کرے تو وہ اس کی بات مان لے، وہ وہاں اڑے نہیں کہ آپ نے کیسے مجھے کہہ دیا آگے پیچھے ہو جاؤ، یا ضد میں آ کر وہ صف میں غلط نہ کھڑے ہو، بلکہ وہ اس کی بات مان لیں۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کرسی صف پر ایسے رکھیں کہ پچھلا پایا صف کے کنارے پر ہو تو اس کو مان لیا جائے، شریعت کا حکم یہی، اس میں انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی اگر کہا جائے کہ صفوں میں فاصلہ ختم کر دیں، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث شریف کا حکم ہے وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، میں فرمایا کہ شیطان کے لیے فرجہ مت چھوڑو۔ گویا جب صفوں کے درمیان میں شیطان آتا ہے، جب کوئی فاصلہ ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اگر فاصلہ نہ ہو تو شیطان کو جگہ نہیں ملتی۔ شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کے خشوع کو خراب کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بھولنے لگتا ہے، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، اس میں کیا پڑھا یاد ہی نہیں رہتا۔ شیطان تو اسی کام کے لیے مقرر ہے، بلکہ اس نے اپنا ایک شیطان خاص اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، اس کا صرف یہ کام ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وہ مصلیوں کے پاس جائے، نمازیوں کے پاس جائے اور جا کر ان کو وسوسہ ڈالے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو چپ چاپ کے کونے پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر خشوع اور صفوں کو سیدھا کرنا شیطان پر کتنا بھاری۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی طرح صف بندی نہیں کرتے، جیسے ملائکہ صف بندی کرتے ہیں ایسے کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری صف میں وہ آتے ہیں۔ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو فرشتے دوسری صف نہیں بناتے۔ اور صف کہاں ہوتی ہے ان کی؟ اللہ کے عرش کے پاس ہوتی ہے، عرش الہی کے پاس ملائکہ صف بندی میں کھڑے ہوتے ہیں، جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری شروع نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یتراصون الصفوف، صفوں میں مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں خلا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے پوری دنیا ہی کے اندر وبائی مرض کی حالت دیکھتے ہوئے
کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جن کی بنیاد پر مسجدوں میں بھی اور صفوں میں بھی فاصلے رکھے گئے اور وہ فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ اب وہ وبائی مرض کی کیفیت وہ نہیں ہے. لہٰذا جو اب صف کا ضروری حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے میں جو نمازیں اس صف بندی کے اصول کے خلاف ہوئیں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ان نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ اللہ ہمیں ہمیشہ صفوں کو سیدھا کر کے برابر کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ مغرب کی نماز سے صفوں کے درمیان کے فاصلوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور صفوں میں انشاءاللہ مل کر کھڑے ہوں گے. اور بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ اس ایک لمبے عرصے میں فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ حکم کچھ ناگوار یا کچھ گرا معلوم ہو رہا ہو, تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو صف بندی میں فاصلے کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی یہ ایک مجبوری کی حالت میں تھی, یہ اصلی حکم نہیں ہے. اصل حکم صف کا یہ ہے کہ مل کے کھڑا ہوا جائے, درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. حضرت عمر بن الخطاب پر جب حملہ کیا محراب میں ملعون نے تو صف بندی ایسی مضبوط تھی کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا, ایسے جم کے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, وہ پکڑا گیا ہے. تو یہ جو صف بندی میں فاصلے ہوئے تھے یہ ایک حالت کی مجبوری کے پیش نظر تھے. اللہ نے مہربانی فرمائی, ہم مزید بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائے اور بالکلیہ اس مرض سے اللہ پوری روئے زمین کو پاک و صاف فرمائے. تو انشاءاللہ مغرب سے صف بندی صحیح طریقے کے ساتھ کی جائے گی اور درمیان کے فاصلوں کو ختم کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما. برحمتک یا ارحم الراحمین.